بھی رحمت کے چھینٹے عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم اللہ والے کے قرب میں بیٹھے ایک بات تو ذہن نشین رکھیں کہ یہ اللہ والے ساری زندگی، پوری زندگی ہمیں جو تعلیم دیتے رہے، انشاءاللہ میں کچھ تعلیم آپ کو بتاؤں گا، خالی کرامتیں آپ کو سنا دیں یا خالی ان کے قصے تو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں، لیکن ان کی جو تعلیم ہے، غریب نواز کی جو تعلیم ہے، وہ آج ہم سنیں گے بھی اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آئیے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شاعر کہتا ہے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے۔ اللہ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور آپ بڑے خوش نصیب ہو۔ موسیٰ علیہ السلام جب توریت پڑھا کرتے تھے، ایک دن توریت کھولی تو اس میں لکھا تھا کہ موسیٰ ایک ایسی امت آئے گی جو سب سے بہترین امت ہو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اے میرے اللہ، انی اجد، میں توریت میں لکھا ہوا پاتا ہوں امتن، ایک ایسی امت کا ذکر جو آئے گی تو سب سے بعد میں لیکن تیری سب سے زیادہ پیاری ہوگی، یا اللہ وہ میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری نہیں بلکہ میرا ایک حبیب آئے گا جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا، وہ تو میرے حبیب کی امت ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آگے توریت پڑھتے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ایک ایسی امت آئے گی کہ جو سب سے بعد میں آئے گی لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہو جائے گی۔ جسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ فوجی جب ٹریننگ کراتے ہیں نا تو یہ آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، کہتے آگے جاؤ پیچھے جاؤ، اور پھر وہ کہتا ہے بس یہیں سے ٹرن ہو جاؤ، واپس میری طرف آ جاؤ، تو جو سب سے پیچھے ہوتا ہے وہ سب سے آگے آ جاتا ہے۔ یہی ہمارا حال ہوگا کہ قیامت کے دن ہوں گے تو سب سے آخری امت، لیکن اللہ فرمائے گا جو سب سے آخری امت ہے وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مالک میری امت بنا دے، اللہ نے فرمایا نہیں، تلک امت محمد، وہ تو میرے محمد کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام توریت میں پڑھتے ہیں اللہم انی اجد امتن، یا اللہ میں ایک ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جو صرف نیکی کا ارادہ کرے گی۔ کیا کرے گی؟ ابھی آپ نے نیکی کی نہیں ہے، ابھی آپ نے صرف ارادہ کیا ہے کہ میں یہ 10 روپے جا کے غریب کو دوں گا، صرف ارادہ کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے اگر کوئی نیکی کرتا تو ہی ثواب ملتا تھا، ایسے نہیں کہ آپ نے ارادہ کیا اور ثواب مل گیا، لیکن یہ صرف حضور کا صدقہ ہے، آپ نیت کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کو گھر بیٹھے ثواب عطا فرما دے گا۔ قیامت کے دن ایک بندے کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا، میرے حضور فرماتے ہیں وہ عرض کرے گا مالک کو مولا میں کبھی حج کرنے گیا ہی نہیں، واہ کیا میرے پاس اتنی کہاں دولت تھی کہ میں جاتا پہلے پاسپورٹ بنواتا، ویزا بنواتا، پھر وہاں سے عرب جاتا، میں تو غریب آدمی تھا، صبح کماتا تھا شام میں کھا لیتا تھا، یا اللہ یہ میرے نامہ اعمال میں حج کہاں ہے؟ تو اللہ فرمائے گا بندے دولت تو نہیں تھی لیکن عشق رسول تو سینے میں موجود تھا، جب لوگ جاتے تھے حج کرنے کے لیے تیرا بھی دل تڑپتا تھا کاش کہ اللہ مجھے بھی دولت دیتا میں بھی حرم کی زیارت کر لیتا، ہم نے تیری دولت نہیں دیکھی، تڑپ دیکھ کر تجھے حج کا ثواب عطا فرما دیا۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت ہی ہو، یاد رکھیں حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسے اپنی زبان میں کہتے ہیں جیسی نیت ویسا پھل، اگر کام اچھا کر رہے ہو نیت کھوٹی ہے، جیسے آج کل ہے اگر کسی ہاسپٹل میں بھی جاتے نا کچھ دینے کے لیے تو پہلے فوٹو کھینچتے اس کی نہیں لیتے۔ ابھی کل پرسوں اخبار میں ہے ایک بیمار آدمی ہے اس کو ایک کیلا دے رہا، کیا دینا؟ ایک کیلا، اور 10 آدمیوں کا ہاتھ لگا ہوا اس کو، شرم نہیں آتی؟ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، ہنسنے کا تو ہی نہیں ہوتا۔ اگر اس کی جگہ تم ہوتے، اگر اس بیمار کی جگہ تم ہوتے مر جاتے شرم سے۔ اس لیے یہ ہمارے یہاں ایک تماشا ہوتا ہے کہ جو بھی کچھ دیں گے اکیلے میں نہیں بلکہ یا تو سب کے سامنے دیں گے، اور پھر اپنی یاد رکھیں اگر سب کے سامنے دیں اس نیت سے دیں کہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ دوسرے کو بھی توفیق عطا فرماتا ہے، جیسے صدیق اکبر نے دیا تھا۔
میرے حضور نے فرمایا تبوک کا موقع ہے، جنگ تبوک ہونے والی ہے، میرے حضور نے فرمایا صحابہ مال جمع کرو۔ عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل میں تمنا ہوئی کہ آج تو صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا، اس لیے کہ میں کبھی نہیں بڑھ سکا، لیکن آج میرے پاس مال بہت زیادہ ہے۔ گھر میں جتنا مال تھا اس کا 50% آدھا حصہ گٹھڑی بنائی حضور کی بارگاہ میں کا، لیکن انتظار تھا کہ اب یار غار کیا لے کے آتا ہے۔ اسی لیے تو میرے نبی پاک نے جب فرمایا لوگوں مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پیاری ہے، خوشبو، نکاح میری سنت ہے، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو صدیق اکبر بھی سامنے بیٹھے تھے، کہا حضور مجھے بھی دنیا میں 3 چیزوں سے پیار ہے۔ کہا صدیق کون سی؟ کہا حضور پہلی تو یہ ہے کہ مال میرا ہو اور قدموں پہ آپ کی قربان ہو۔ بے شک بے شک، میرا مال صرف آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے، یہ خواہش ہے۔ کہا دوسری کیا ہے صدیق؟ کہا حضور آنکھیں میری ہو، چہرہ آپ کا ہو۔ اور اللہ نے کیسے پوری کی پتہ ہے؟ غار میں کوئی نہیں تھا، غار سور میں کوئی نہیں تھا، صدیق اکبر کی گود تھی، میرے مصطفیٰ کا چہرہ تھا۔ اللہ نے فرمایا صدیق جا آج رج کے دیکھ لے، میں نے تیری تمنا پوری کر دی۔ فرمایا حضور تیسری تمنا یہ ہے بیٹی میری ہو عائشہ، نکاح میں آپ کی۔ تو صدیق اکبر کیا حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں اب مجھے انتظار تھا کہ کچھ لے کے آئیں گے، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ صدیق اکبر سارے گھر کی گٹھڑی بنا، سوئی بھی اسی میں ڈال دی، اپنے جسم پہ جو کپڑا، آج تو مسجد میں اعلان ہوتا ہے کچھ جو دو تو لوگ 10 روپے کا نوٹ دیتے ہوں گے، یاد رکھیں جو آپ نے اللہ کی راہ میں دیا نا یہ آپ کا ہو گیا۔ کس کا ہو گیا؟ باقی تو یا تو آپ نے کھا لیا یا پہن لیا، باقی تو پیچھے والوں کا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والے اللہ سے ڈر اور یہ دیکھ آگے کیا بھیجا ہے۔ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے آگے کچھ بھیجا ہی نہیں، نہ ہماری نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ اب پتہ ہے کہ جب نماز نہیں ہے تو قبر میں جانے کے بعد تو ہمارا اچھا نہیں ہوگا حشر۔ جس بچے نے امتحان کی تیاری نہ کی ہو وہ بچہ کبھی امتحان گاہ میں نہیں جاتا خوشی سے، وہ رو کر ہی جاتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ مجھے آتا کچھ نہیں۔ تو جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی وہ تھوڑی جائے گا جلدی قبر میں۔ وہ تو بلال سے پوچھیے، حضرت بلال کا آخری وقت آتا ہے تو پاس میں بیوی بیٹی کہتی ہے واہ حزناہ، ہائے غم ہے، افسوس ہے کہ میرا شوہر دنیا سے جا رہا ہے۔ بلال کہتے ہیں یہ نہ کہ بلکہ یوں کہ واہ طربا، آج تو خوشی کا وقت ہے کہ میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور یہ اللہ والوں کی تعلیم ہے، یاد رکھیں صرف آپ اللہ والوں سے ایسی محبت کریں کہ بس ہم ان کا عرس منا لیں۔ انہوں نے تو ایک نماز نہ چھوڑی، آج آپ کو ہر ولی کے مزار کے پاس مسجد ملے گی، ہے کہ نہیں؟ آج اگر نماز کے بازار پہ گئے ہو پاس میں مسجد موجود ہے، آپ کسی بھی ولی کے مزار پہ چلے جاؤ آپ کو مسجد اس لیے ملے گی کہ ولی کو سب سے زیادہ پیار تھا تو نماز سے تھا۔ لیکن ولی کا ماننے والا عرس کھاتے کھاتے ہی نماز قضا ہو رہی ہے، لنگر کھاتے کھاتے، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ یہ راضی ہو جائیں گے تم سے؟ ولی نے ساری زندگی پردے کی تعلیم دی تھی۔ آج کل ایک تماشا ہو رہا ہے، عورتیں کہتی ہے کہ ہمارے اندر ولی آتے ہیں۔ جس ولی نے ساری زندگی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا، کیا وہ ولی کسی غیر محرم عورت کے اندر بول سکتا ہے؟ تماشا نہ بناؤ شریعت کا، مسلمان ہو۔ میرے نبی پاک نے ساری زندگی کسی غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کی، حالانکہ رسول باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، 21واں پارہ، اللہ فرماتا ہے نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے، باپ کی جگہ ہے۔ لیکن اٹھائیے 28واں پارہ، فرمایا حبیب ان عورتوں سے بیعت کرو۔ جب حضرت ہندہ وغیرہ عورتیں آئی حضور سے بیعت کرنے کے لیے تو نبی پاک نے کیا کیا؟ اپنی چادر مبارک پر ہاتھ نہیں دیا ہاتھ میں۔ اور آج کل کے کچھ جھوٹے پیر جو معاذ اللہ میں کیا بتاؤں گا آپ کو، بے پردہ عورتوں سے ملنا، باتیں کرنا، یہ ہماری شریعت نہیں ہے، یہ کسی کا بنایا ہوا دین ہے، گڑا ہوا دین ہے۔
اس لیے مسلمان بنو تو پورے بنو، لیکن اللہ والوں کی پوری تعلیم پہ عمل کرو۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک